تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جب توبہ قبول ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی، اور جو لوگ حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جبل رحمت، عرفات میں جو جبل رحمت ہے، اس پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے آدم، اب تیرے بعد قیامت تک تیری اولاد میں جو بھی اس عرفات کے میدان میں پہنچے گا اور خاص کر اس پہاڑی پر، اس کی میں توبہ کو قبول کر لوں۔ اسی لیے جب حج کرنے جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ چند گھنٹے وہاں بیٹھنا ہے، چند گھنٹے وہاں پر گزارنے ہیں، مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حج بھی ہو جاتا ہے، اس کا گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، توبہ بھی اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور ان کے کرم ہے مالک کا۔ اب ہر انسان کا کسی نہ کسی انسان پر کوئی عقیدہ ہوتا ہے، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، بیوی کا شوہر پر، یعنی کوئی ایسا عقیدہ اس کا تھوڑا سا بہت جو بھی ہے وہ ہوتا ہے۔ مریدوں کا بھی اپنے پیر پر مختلف قسم کے عقیدے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک زمانہ تھا، 30 35 40 سال کی پہلے کی بات ہے، ملیر میں، میمن گوٹھ میں میرے مرشد کریم کی دعوت تھی، حضرت محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ تشریف لائے تھے اور آپ جب تقریر وعظ فرماتے تھے تو کھڑے ہو کر وعظ کرتے تھے اور 3 گھنٹے وعظ کرتے تھے۔ تقریر ہو رہی تھی، جماعت کافی ساری بیٹھی تھی، ایک موضوع ایسا چھڑ گیا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو مرید اپنے مرشد کو پیر سمجھتا ہے اس کا مقام بھی پیر کا ہے، اور جو مرید اپنے مرشد کو ابدال سمجھتا ہے اس مرید کا مقام بھی ابدال ہے، اور جو مرید اپنے مرشد کو غوث سمجھتا ہے تو اس مرید کا مقام بھی غوث ہے، اور جو مرید اپنے مرشد کو فنا فی الرسول سمجھتا ہے تو اس کا مقام بھی فنا فی الرسول ہے۔ اور یہ بات کہہ کر تقریر کا موضوع بدل دیا۔ میرے ایک پیر بھائی تھے، اس کا نام تھا شفن فقیر، شاید کچھ پرانے لوگ ہوں تو انہوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، میرے پاس بہت آتے تھے، یہاں مست تھے، مجذوب ٹائپ کے، گریبان کھلا ہوتا تھا، پیر میں جوتی نہیں ہوتی تھی، اور جوتی پرانی لی ہوئی ہوتی تھی تو وہ بغل میں یوں لگا کر وہ چلتے پھرتے رہتے تھے، اور بڑے بڑے بال اور بڑے بڑے، مست فقیر تھا۔ کہنے لگا دیکھا، پھر چھپا دیا۔ تو میں نے اس سے بولا کیا چھپا دیا؟ بولا تم چھوڑو اس بات کو۔ میں نے بولا یار مجھے تو بتا دو کیا ہے۔ کہنے لگا کہ آگے کی بات چھپا دی کہ جو اپنے مرشد کو فنا فی اللہ سمجھتا ہے اس مرید کا مقام بھی فنا فی اللہ ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کچھ دن پہلے میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
امت پر اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ جس کی کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے. اور وہ 30-40 سال پرانا جو مسئلہ تھا ابھی پچھلے ہفتے وہ حل ہو گیا. وہ حدیث شریف میں نے پڑھی حضور کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بہترین بات فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرا مقام کیا ہے. دیکھو نا بڑی بات ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار مجھے پتہ تو چلے کہ میں کس مقام پر ہوں. اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کس مقام پر ہوں تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس مقام پر سمجھتا ہے. یعنی دیکھو کتنا آسان کر دیا. بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس مقام پر سمجھ رہا ہے وہی اس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے مقام کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کا تھوڑا سا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اور جب کوئی معاہدہ یا کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار تیرے اور میرے بیچ میں اللہ ہے نا. لیکن بعد میں مکر بھی جاتا ہے. یعنی اس کا اتنا صحیح عقیدہ ہے کہ بس اللہ ہے، مگر کتنا ہے آپ تھوڑی دیکھ رہے ہو. اس ٹائم تو ضرورت تھی تو میں نے ایسا قسم کھا لی تھی. جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں نا. یعنی ان کا عقیدہ اتنا ہی ہے کہ کیا ہو گیا، اللہ کہاں ہے، حالانکہ اللہ اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ ساری بات سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا اتنا سا عقیدہ ہے. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے میں قسم نہیں کھاؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ بس اللہ موجود ہے نا، میں قسم نہیں کھاؤں گا اس کی ذات کی، اس کی بہت بڑی ذات ہے، مگر میں جو بول رہا ہوں یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کو. اور ایک عقیدہ وہ ہے جو سبب سے نکل کر مسبب بن گیا. تو یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے نا، تو کتنا ان عقائد میں کتنا فرق ہے. تو اگر آپ کو اپنا عقیدہ سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک شخص آیا اور تلوار نکال کر، آپ اکیلے ہی تھے، فرمایا کہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اگر میرے جیسا ہوتا تو معاف کر دینا یار، معاف کر دینا، معاف کر دینا. مگر کیا جاؤں قربان میرے آقا کے. حضور نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے اللہ بچائے گا. کیوں وہ موجود نہیں ہے؟ موجود تو ہے نا. یقین کی بات بتا رہا ہوں. تو اس کا ہاتھ ادھر ہی شل ہو گیا. اللہ نے شل کیا نا. آپ نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر فرمایا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے کلمہ پڑھا دیں. اب یہ تو یقین کی بات ہے نا. ارے بھائی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا بیوی کو بادشاہ نے طلب کیا، بلایا. وہ بادشاہ ظالم تھا، جو بھی عورت یا کوئی باہر سے آتی تھی تو اس کو اپنے پاس بلاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، لیکن مائی سارا کو کہا کہ تم جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب
دیکھو نا یقین کتنا، اگر ہوتا تو کہتا کہ پہلے میں مر جاؤں پھر تم لے کر میری بیوی کو جانا، ہاں میں لڑوں گا مروں گا، لیکن میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ بڑے آرام سے فرما دیا کہ جاؤ، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ اور مائی صاحبہ کو دیکھو کتنی پاک دامن ہے کہ وہ بھی چلی گئیں، اور جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہاتھ ادھر ہی شل ہو گیا۔ تو ان کا یقین کتنا کامل تھا کہ اللہ کتنا نزدیک ہے، اللہ کتنا قریب ہے، تو پھر اس کا مقام بھی وہی ہے نا، ان کا مقام بھی پھر وہی رہا نا۔